بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں حسن الایاری صاحب، جن کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے، کی یوٹیوب پر بڑی دھوم مچی ہوئی ہے۔ وہ خود کو بڑے فخر کے ساتھ شیعہ کہتے ہیں اور بڑے دلائل کے ساتھ مخالفین کے عقائد کو رد کرتے ہیں۔ وہ امریکہ سے یوٹیوب پر لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، جس میں ڈسکشن اور ڈیبیٹ بجا فرماتے ہیں، جبکہ ان کی پیدائش کابل افغانستان کی ہے اور ایران سے انہیں جلا وطن کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایران میں اہل بیت کے نام سے ایک چینل شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے ان پر بڑی تنقید ہوئی تھی، کیونکہ حسن الایاری صاحب بڑے فخر کے ساتھ خود کو رافضی کہتے ہیں۔ بہرحال میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا۔ ان دنوں حسن الایاری صاحب کی مفتی جمیل احمد صدیقی اور بہت سے سنی علماء اکرام کے ساتھ ایمان شیخین رضوان اللہ اجمعین، یعنی ابو بکر، عمر اور عثمان کے ایمان پر بڑی ڈیبیٹس چل رہی ہیں۔ الایاری صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اہل بیت کی کتابوں سے یہ ظاہر کریں گے کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ اجمعین نہ صرف دشمنان اہل بیت بلکہ کافر اور منافق ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں، اس میں حسن الایاری صاحب نے خود بذات خود اپنے شیعہ کے کتب سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان حق پر تھے، اور ان کے ایمان کی نہ صرف وضاحت پیش کی ہے بلکہ شہادت پیش کی ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب میرے بھائی نے جو کہا کہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ، اگر مجھے جواب نہیں دے، ضروری کوئی نہیں ہے کہ میں جواب دے دوں، تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جو سوال پوچھا ہے اس کا میں جواب دے دوں۔ دیکھیں، قرآن مجید میں سورہ اسراء میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ سورہ اسراء نمبر 26۔ جو چیز آپ کو اس کا علم نہیں، اس کی پیروی نہ کرو، اللہ تعالیٰ حساب لے گا سمع کا، بصر کا اور دل کا، کان کا، آنکھ کا اور دل کا، اللہ حساب لے گا، ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ اس کے ذیل میں معانی الاخبار میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے حضرت امام رضا علیہ السلام سے، انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع، ابو بکر مجھ سے کان کی طرح، عمر منی بمنزلۃ البصر، عمر آنکھ کی طرح، وعثمان منی بمنزلۃ الفؤاد، اور عثمان میرے دل کی طرح، مجھ سے میرے دل کی طرح۔ اچھا، فلما كان من الغد دخلت الیہ وعنده امیر المؤمنین علیہ السلام، اگلے دن میں پیغمبر کے پاس گیا، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور ابو بکر، عمر، عثمان ادھر بیٹھے تھے۔ فقلت یا ابا سمعتك تقول في اصحابك هؤلاء قولا فما هو، میں نے سنا کہ ان تین صحابہ کے متعلق آپ نے یہ کہا کہ آنکھ کی طرح، دل کی طرح، کان کی طرح ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نعم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ثم اشار بیدہ الیہم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا، پھر ان تین صحابہ کی طرف، ابو بکر، عمر، عثمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہم السمع والبصر والفؤاد، یہ سمع ہے، بصر ہے اور فؤاد ہے، وسیسألون عن ولایت وصی، اور اللہ تعالیٰ ان سے حساب کرے گا میرے وصی کا، میرے وصی کا، میرے اس وصی کا، ہاں اس وصی کے ولایت کا۔ واشار الی علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کی طرف، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ ثم قال، پھر اس آیت کی تلاوت کی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا، کہ سمع و بصر و فؤاد، آنکھ، کان اور دل، ان سب سے حساب لیا جائے گا۔ تو کون سے کان، ہاتھ، ہاں، تو جو قرآن میں مذکور ہے، ٹھیک ہے نا، جو قرآن میں مذکور ہے، ابو بکر کو جو بولا کہ یہ کان ہے، عمر کو بولا یہ سمع ہے،
یہ بصر ہے اور عثمان کو بولا یہ دل ہے، یعنی وہ جو آئے مبارکہ سورہ اسراء میں کیسے حساب لیا جائے گا، کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ ولایت کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعزت ربی ان جمیع امتی لموقوفون یوم القیامت ومسئولون عن ولایتی وذلك قول اللہ عز وجل وقفوهم انہم مسئولون۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میری پوری امت سے حساب لیا جائے گا روز قیامت، کس سے؟ عن ولایتی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا حساب لیا جائے گا۔ اچھا تو جی جناب، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمایا جس میں حسن علیہ یاری صاحب سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کے ہی کتب کی ایک حدیث جس میں ابو بکر، عمر اور عثمان کو نبی علیہ السلام نے آنکھ، کان اور دل کا درجہ دیا ہے، اس پر حسن علیہ یاری صاحب نے جوابات پیش کیے۔ اس سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر لوں، میں ایک طالب علم ہوں، تو اس طالب علم کی حیثیت سے چند وضاحات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ جو بھی دوست شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ابو بکر، عمر اور عثمان کے ایمان کے منکر ہیں، وہ مجھے ان سوالات کا جواب دیں۔ تو ناظرین اکرام، اس ویڈیو سے کچھ باتیں جو قابل غور ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات، قرآن پاک کی سورۃ الاسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کان، آنکھ اور دل کا ذکر کیا ہے وہ روز قیامت کے دن ولایت پر ایمان لانے کا جواب دیں گی۔ اگرچہ ولایت کے بارے میں قرآن پاک کی اس آیت میں یا کسی بھی آیت میں کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا، لیکن شیعہ تفسیر کے حساب سے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا اشارہ ولایت کی طرف ہے۔ دوسری پوائنٹ سامعین اکرام، اس ویڈیو میں جو حدیث پیش کی گئی ہے اس کے دو معتبر راوی ہیں، دو معتبر اور معزز راوی ہیں، حضرت امام رضا علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے روایت کی ہے اور اس حدیث کو معان الاخبار میں شائع کیا گیا ہے، جس پر شیعہ حضرات کا اجماع ہے، یعنی اس حدیث کے ضعیف یا موضوع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تیسری بات کہ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صاف صاف الفاظ میں صحابہ اکرام ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ اجمعین کو اپنی آنکھ، کان اور دل کا درجہ دیا ہے۔ اندازہ کریں، نبی علیہ السلام اپنے 3 اصحاب کو اپنا دل، کان اور آنکھ بول رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 سامعین اکرام، دوسرے دن حضرت امام حسن علیہ السلام نبی علیہ السلام سے اس حدیث کی وضاحت پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا جھجک فرماتے ہیں نعم، یعنی ہاں، میں نے ان 3 اصحاب کو، جہاں پر یہ تینوں اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، ان 3 اصحاب کو اپنی کان، آنکھ اور دل کہا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کی اس سورہ کا حوالہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے اور پوری امت سے روز قیامت کو ولایت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ اب حسن علیہ یاری صاحب اور جو بھی شیعہ حضرات جو ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ اجمعین کے ایمان کے منکر ہیں، ان سے میرے 3 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، قرآن پاک کی سورہ اسراء میں کان، آنکھ اور دل کے حساب کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ولایت کا ذکر کہیں پر بھی نہیں کیا گیا، ایسا کیوں ہے؟ آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، اگرچہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو اپنا کان، عمر کو اپنی آنکھ اور عثمان کو اپنا دل کہا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی شہادت نہیں دی کہ یہ 3 شخصیات آپ کے دل کے کتنے قریب ہیں؟ تیسرا سوال، اگر آپ علیہ السلام کو ابو بکر، عمر اور عثمان کے ایمان یا منافقت کا بخوبی علم تھا تو آپ نے انہیں منافق ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ ان کی تعریف کیوں کی؟ ان کو اپنے دل، کان اور آنکھ مماثلت کیوں دی؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت عملی چھپی ہوئی ہے؟
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان سے ڈرتے تھے؟ یا ان کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کی خوشامد کر رہے تھے؟ دل، آنکھ اور کان دینے کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔